بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کا ایک بار پھر یہ اس طرز کا بیان آیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہی ہے, جس کا جسٹ یہی ہے کہ افراد اور عوام میں جو دراڑیں یا دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں وہ سارے ایلیمنٹس بے نقاب ہو گئے اور سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ہی کسی نہ کسی فارم میں اس عزم کا اعادہ ہو ہی رہا ہوتا ہے, جو کہ اب سے کچھ لمحات پہلے بھی ہوا ہے. دو تین موضوعات پہ بات کریں گے. عمران خان صاحب کی پارٹی کے بڑے بڑے لوگ اوور دا ویکینڈ, جو ہمارا شو نہیں ہوتا اس دوران بھی علی زیدی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, بس اب تو نام یاد رکھنا بھی اب ناممکن ہے, بہت سارے اور لوگ چھوڑ کے چلے گئے. نئی تقرریاں کرنا شروع کر دی ہیں عمران خان صاحب نے. فواد چودھری صاحب ان کے ترجمان تھے, سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھے, ان کی جگہ اب عمران خان صاحب نے رؤوف حسن صاحب کو تعینات کر دیا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان کے, جو کہ ہمارے آج کے مہمان بھی ہوں گے جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں کچھ دیر میں. عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ جو نئے عہدیداران ہیں وہ بھی اریسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, تو ان سے اور بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے. اس دوران ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ بھی آیا عمران خان صاحب کا. آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت, نیا منظرنامہ ہے ملک کا, وہ 9 مئی کے گرد گھوم رہا ہے, اور 9 مئی کا مرکزی واقعہ خان صاحب کی گرفتاری تھا مرکزی واقعہ, لیکن اس کے بعد اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہو گئے کہ وہ تو بات پیچھے رہ گئی. تو 2 دن بعد خان صاحب باہر آ گئے, لیکن باقی کے واقعات بالعموم کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو پر حملہ بالخصوص وہ زیادہ اس کو ہائی لائٹ مل گئی. اب آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے دن سے یہ کہتے آئے تواتر کے ساتھ خان صاحب اور دیگر لوگ کہ یہ ایک پلانٹڈ یہ معاملہ تھا, اور ظاہر ہے وہ اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے اشارہ کرنے میں کہ ایجنسیز نے خود یہ کروا دیا تاکہ جناب یہ ہمارے خلاف ایک چارج شیٹ بن سکے, اور میں تو کہتا ہوں اس کی کروائیں تحقیقات. یہ ایک پلانٹڈ اٹیک تھا جو کہ کروا دیا گیا ہماری پارٹی کو پھنسانے کے لیے. بٹ ویری انٹرسٹنگلی عمران خان صاحب نے ابھی اپنے خطاب میں, اچھا پھر بیچ میں یہ بھی خبریں آئیں کہ جناب وہ اصل میں یہ نون لیگ کے لوگوں نے کروایا تھا فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کا. خبریں آئی سے مطلب یہ کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا, لیکن عمران خان صاحب نے اپنے حالیہ بیان میں یہ کہا ٹو مائی سرپرائز کہ بھائی مجھے فوج کے لوگ گرفتار کر کے لے گئے تھے تو لوگوں نے کہاں جانا تھا پھر احتجاج کرنے, پرامن احتجاج کرنے کہاں جانا تھا, جی ایچ کو ہی جانا تھا نا, اور کہاں جانا تھا. یہ دیکھیے انہوں نے یہ کہا پاک کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے, تو کیا ان کا حق پرامن احتجاج کرنے کا نہیں تھا؟ اور انہوں نے کدھر احتجاج کرنا, جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا, جو بھی آرمی جدھر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا, کنٹرول روم میں کرنا تھا, اور کدھر جا کے وہ احتجاج کرنا. سو آئی ڈونٹ نو, شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب کہ ہاں بھائی جی ایچ کیو پہ تو احتجاج نیچرل تھا, جسٹیفائڈ تھا, ٹھیک تھا, ہمارے لوگوں نے کیا ہے. وہ توڑ پھوڑ جو اندر جا کے کر دی وہ ہمارے لوگوں نے نہیں کی. میں لیکن پوچھوں گا رؤوف صاحب سے یہ بھی. آلسو ایک بہت انٹرسٹنگ ٹویٹ خان صاحب کا اس دوران یہ بھی آیا. آپ جانتے ہیں 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں, اب وہ کاروائیاں چل رہی ہیں, کچھ لوگ آرمی ایکٹ کے معاملے میں چلے گئے, 16 چلے گئے ہیں, 9 اور جا رہے ہیں, اب سزائیں ہوں گی, ان کے ماں باپ رول رہے ہیں, وہ سارا کچھ ایک معاملہ چل رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے. چلیں اگر میں بہت ہی سیف ہو گئی یہ نہ بھی کہوں کہ صرف تحریک انصاف کے لوگ تھے, لیکن تھے تو صحیح نا ان کے بھی, یہ تو سیفلی یہ تو کہا جا سکتا ہے نا. ولید اقبال صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر ہمارے لڑکوں کو, اور اس طرح تو وہ اب سارا بھگت رہے ہیں جیل میں. لیکن ایسے موقع پہ عمران خان صاحب نے, جب وہ باقی یہ سارے لوگ یہ سب بھگت رہے ہیں, عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ میں اس وقت سب سے زیادہ جو مس کر رہا ہوں جس چیز کو, وہ یہ کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر وغیرہ کو جاؤں. پاکستان کے علاقے یہ بہت زبردست ہیں, بڑے یہ بہترین یہ علاقے ہیں پاکستان کے. اور یہ اس سارے سیاسی منظرنامے میں انہوں نے یہ بھی ایک ٹویٹ کی. بہرحال ابھی ہم ذرا رؤوف حسن صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, جو کہ ہیں سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے. سر بہت بہت شکریہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم رؤوف صاحب. وعلیکم السلام بادامی صاحب, تھینک یو ویری مچ. سر آپ کا شکریہ. اچھا پہلے تو رؤوف صاحب چونکہ آپ سے اس حوالے سے آئی نو کہ آپ کی وابستگی تو ہے اور پرانی ہے, اور آپ کے ہم نے کالمز وغیرہ اور آپ کو کئی کوٹ بھی کیا ہم نے پروگرامز میں اپنے, لیکن اس نئے سینیریو میں پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے آپ سے, اس لیے پوچھوں. سو آپ فواد صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت ہی معتمد خاص پرنسپل سیکرٹری شہباز صاحب کے قریب رہے, آپ ان کے بھائی ہیں, وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ Inappropriate question, Badami Sahab. I refuse to answer this. نہیں, I stand by my convictions. And my brothers have nothing to do with my convictions. Of course, یہ تو میں نے کہا بھی. This is a very inappropriate way to start the program. I am very inappropriate way. I am surprised. I think we should handle things very professionally. I am surprised. Inappropriate. I am surprised you are finding it an inappropriate question, and also if you find any question inappropriate. Inappropriate, sir. You have all the right to move on. I'm a very frank person. It is inappropriate. But you cannot deprive. I have my own professional stature. Of asking any question. You cannot deprive. You have all the right to move on and say sorry. No, I'm sorry. I will not answer this question.
I will not. You have already, and I am surprised. ابھی بریک میں تو ہماری بات ہوئی پروگرام سے پہلے, میں نے آپ سے پوچھا کہ سر یہ میں وضاحت کے لیے پوچھ رہا ہوں, تو آپ نے اس کا ہنستے ہوئے جواب دیا. پتہ نہیں وہی چیز آپ کو ہونے اتنی بری کیوں لگی, مجھے حیرت ہے. یہ تو میں نے وضاحت کے لیے بات پوچھی تھی. خیر آگے بڑھتے ہیں. No, this is inappropriate. This is no way to start the program. You answered the same question before the show started with a smile on your face. So I don't know. Professionally, please conduct کریں اس کو. Professionally conduct کریں. آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ پروفیشنلی کس طرح میں نے کہا نا, میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے سوالات کے کیا جوابات دینے ہیں. لیٹس موو آن. چلیے کریں آگے. ابھی مجھے بتائیے. جی جی اب یہ بتائیے کہ یہ خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ میرے نئے جو عہدیداران ہیں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. آپ اور عمر ایوب صاحب کو انہوں نے نامزد کیا سیکرٹری جنرل, اور ان کے گھر پہ چھاپے وابے بھی پڑے رات میں. آپ ولنریبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, یا آپ کی کوئی ایسی کوئی اٹیمپٹ ہوئی آپ کی اریسٹ کی؟ میں ولنریبل اپنے آپ کو فیل نہیں کرتا جی, بالکل اس لیے نہیں کرتا کہ میرا خیال ہے کہ ملک میں سپیس موجود ہے کہ آپ اپنا نیریٹو جو ہے وہ آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. میں ولنریبل فیل نہیں کرتا. کوئی اٹیمپٹ ہوئی آپ کے اریسٹ کیا, کوئی چھاپا یا یہ وہ, چونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے نا, ایک ایک دن میں؟ نہیں جی بالکل نہیں, بالکل نہیں ہوا. اچھا اب یہ بتائیے کہ رؤوف صاحب ریسنٹلی ایک امپریشن یہ آپ کلیئر کریں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہلے کا جو بات کر رہے تھے اب وہ, یعنی ایسا لگتا ہے بظاہر, آپ بتائیے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے, کہ شاید ری تھنک کیا ہے کچھ, اور اب وہ ٹون میں ذرا ایک فرق ہے. کیا ایسا ہے کہ آپ لوگ اب جو بھی کور ٹیم ہے خان صاحب کی, ذرا فواد صاحب نہیں ہے, شیریں مداری صاحبہ نہیں ہے, بہت سارے لوگ نہیں ہیں, وہ مل کر بیٹھے ہیں اور کوئی ری تھنک کیا ہے کہ یار ہمیں اپنے نیریٹو کو ذرا سا ہمیں ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے, یا ایجنسیز یا آرمی چیف کے حوالے سے ذرا بات کم کرنی چاہیے, یہ ایسا کوئی پروسیس ہوا ہے؟ دیکھیے جی, پارٹی کے اندر ڈسکشنز ہوتی تھی اور پارٹی کے اندر دو آراء موجود تھی, اور ایک جو رائے تھی وہ تھی انگیجمنٹ کی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور ایک آراء جو کہ زیادہ تر ان لوگوں کی تھی جو پنچھی تھے اور جو اس وقت پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ان کی جو رائے ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کانفرنٹیشن کی. میں جو فارمر ہے انگیجمنٹ کی رائے رکھنے والوں میں سے ایک تھا, اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو آج بھی پارٹی میں موجود ہیں. سو یہ ایک پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن رہی ہوئی ہے. سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور میں فیل کرتا ہوں کہ ایک ہماری ایک سیاسی لڑائی ہے, اور اس کو ہم نے سیاسی کانٹیکسٹ میں ہی لڑنا ہے, اور وہی لڑنا چاہیے. سو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر ہمیں خان صاحب کے بیانات میں بھی یہ اس سوچ کی عکاسی نظر آئے, چونکہ اب یہ والے لوگ زیادہ پریویل کر رہے ہیں جو انگیجمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیے ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک اس کو فلیکسیبلٹی جو ہے ہمیشہ وہ ایک پاسبلٹی رکھنی چاہیے. ملک کے جو حالات ہیں, جو چیز سپریم ہے, جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ملک جس نہج کے اوپر کھڑا ہے وہ تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس میں عمران صاحب کا یا پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو مجرمین اس وقت اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, جو یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں کانوکٹس ہیں, ان میں ایبسکانڈرز ہیں, ان میں انڈر ٹرائل کرمنلز ہیں. یہ ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ملک کے حالات کے اوپر نظر رکھ کے اپنی پالیسیز میں, اپنے برتاؤ میں, اپنے رویوں میں چینج لائیں, کیونکہ ملک کو بچانا ہے. ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں. آپ کی رائے میں رؤوف صاحب, اور ظاہر آپ کی رائے کا مطلب پارٹی رائے ہوگی, آپ ایک کلیدی عہدے پر ہیں, کہ یہ جو سارا اس وقت معاملہ ہے اس کے ذمہ دار پی ڈی ایم ہے, یا پی ڈی ایم تو ایک کٹ پتلی ہے جس کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے, اصل میں تو یہ ایجنسیز سے معاملہ پی ٹی آئی کا خراب ہے اس لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ سیاسی جماعت ہونے کے ناطے میری کنٹینشن یہ ہوگی کہ اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہے. تو آپ, یہ سیاسی اپروچ ہوتی ہے, ہماری سیاسی لڑائی ہے, ہم نے اس کو سیاسی کانٹیکس میں ہی لڑنا ہے. اور آپ صرف سیاستدان جو آپ کے سیاسی حریف ہیں انہی کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں, نہ کہ ایجنسیز کو؟ ایبسولوٹلی انہی کو سمجھتے ہیں ہم. اس وقت ملک کو تباہی کے دھانے پر لانے والے یہی لوگ ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے ہواری اور ان کے پارٹنرز جو ہیں, پولیٹیکل پارٹنرز جو بیٹھے ہوئے ہیں, باقی 13 پارٹیز. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے سارے معاملے میں, شولڈر کرنی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے سارے معاملے میں؟ جی میں اسٹیبلشمنٹ کی بات ہی نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہمارا کانٹیکسٹ سیاسی ہے. سیاسی لوگ یہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ So establishment has nothing to do with all this, جو کچھ چل رہا ہے ابھی آج. اسٹیبلشمنٹ آتی نہیں ہے اس میں. یہ پی ٹی آئی والے پارٹیاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ پنچھی جن کو آپ نے نام دیا, یہ پنچھی کیوں اڑ رہے ہیں؟ ان پہ نواز شریف دباؤ ڈال رہے ہیں اس لیے پارٹی چھوڑ رہے ہیں پنچھی؟ یہ پنچھی جو تھے یہ
ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کو پارٹی میں لیا تھا، کیونکہ یہ پنچھی ہیں، یہ صرف اس کونسلر کی طرف جاتے ہیں جس کو طاقت، جو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو طاقت مل رہی ہے. کسی بھی ان میں سے اٹھا کے بندے کا دیکھ لیجئے آپ، جو لوگ بھی گئے ہیں وہ پارٹیز چینج کر کے آئے ہوئے تھے. سو وہ جو ماحول تھا پارٹی کے اندر ایک اور ڈسکشن ہوتی رہی ہے. جو آئیڈیولوجیکل لوگ تھے، جو پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے، یا پارٹی کے جو ان کا مینیفیسٹو تھا اس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی ان کی، اور وہ لوگ جو کہ یہ پنچھی ٹائپ جو تھے، یہ جو پارٹی میں بعد میں 2011 کے بعد شامل ہوئے ہیں، اس وقت یہ بحث ہوئی تھی پارٹی کے اندر کہ ان لوگوں کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. ایک ڈومیننٹ تھاٹ جو تھا وہ پارٹی کے اندر یہ تھا کہ ان لوگوں کو ہمیں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا اپنا سپورٹ بیس جو تھا وہ اس وقت بڑھ رہا تھا. لیکن چند مصلحتوں کے تحت ان لوگوں کو پارٹی میں لایا ان پنچھیوں نے خان صاحب کو فوج سے لڑوایا، ان لوگوں نے پارٹی کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دی. ان پنچھیوں نے خان صاحب کو آج بھی وہی بحث ہے. میرا خیال ہے کہ پارٹی جو ہے اس وقت ان لوگوں کے چلے جانے سے اپنی آئیڈیولوجیکل روٹس کی طرف واپس جا رہی ہے، اور یہ جو پارٹی ہوگی یہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ طاقتور ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے کہا اس سارے معاملے میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو سیاستدان اور ہمارے سیاسی حریف. تو آپ کے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے پارٹی، یہ اس کا مطلب ان پہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی کا دباؤ نہیں ہے؟ یہ ان سے پوچھیں، یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ، آپ کی رائے یہ ان سے پتہ کیجئے، یہ وہ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے. میرا جو جواب ہوگا بادامی صاحب وہ اسپیکولیٹو ہوگا، میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا. سو جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پارٹی چھڑوانے کے لیے، دینے کی کوشش کرتا ہوں. جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، آپ پھر کیجئے گا. میں سر کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے پارٹی چھوڑنے کے لیے، تو وہ اسپیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی دو قسم کے لوگ گئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پریشر کے اندر گئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ان لوگوں کی ہے جو کہ پنچھی ہیں، جو کہ پارٹیاں بدلتے رہے ہیں، پاسٹ میں بھی بدلی ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنا دیکھا ہے کہ اب یہ پارٹی جو ہے عطاب کے زیر عطاب ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدلا ہے، اپنا گھونسلہ بدلا ہے. وہ ان گھونسلوں میں چلے گئے جہاں انہوں نے امید لگائی ہے کہ اب یہ گھونسلے جو ہیں یہ آباد ہوں گے. تو اس لیے یہ انہوں نے کہا تھا. جی ٹھیک ہے. تو اب ویسے آن اے ڈفرینٹ نوٹ، آپ کو ویسے یقین ہے کہ پارٹی دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گی پھر ان دا ٹائمز ٹو کم؟ جی ہم کوشش کر سکتے ہیں نا، پارٹی کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کی بیسس کے اوپر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آئندہ یہ غلطیاں نہ ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا بادامی صاحب کہ میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانزٹری مومنٹ ہے. میں اس کو کہتا ہوں کلینسنگ پیریڈ. یہ پارٹی کلینس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. ابھی اور بھی جو لوگ ہیں، آج بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں چلے جائیں، ہم نہیں ان کو روکیں گے. سو میں فیل کرتا ہوں کہ ہاں اس وقت جو پارٹی کے اندر جو تھنکنگ ہے اور جو پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے اس میں خاصا کنسیڈریبل جو ایلیمنٹ ہے وہ انٹراسپیکشن کا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم کریکٹیو میجرز کو لائیں گے. اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ یہ پارٹی جب اس پروسیس میں سے گزرے گی تو یہ پارٹی جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے نکلے گی. صحیح ہے. سو سر میں ایک بات کہتا ہوں، آپ بتائیے کہ میں کیا صحیح انٹرپریٹ کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، آپ بتائیے گا. کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ری تھنک کیا ہے، دیکھا ہے غلطیاں کیا ہوئی ہیں، کیا کچھ ہیں، اور اب ہم جو اپنی اپروچ کو ذرا چینج کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس انداز سے ٹارگٹ نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کو اب ہم نہیں کریں گے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، یہ آپ کا اپنا انالیسس ہے، یہ آپ جب خود اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ٹارگٹ کریں گے یا نہیں کریں گے تو آپ بتا سکتے ہیں. میں کیسے بتاتا ہوں کہ آپ ٹارگٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو میری بات سن لیجئے کہ خان صاحب کی جو سپورٹ بیس ہے وہ پچھلے 30 سے 60 دنوں میں بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. ہمارا جو بیس ہے وہ ہے، وہ پبلک سپورٹ ہے. عوام کی سپورٹ کی بیسس کے اوپر ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے. ہم نے کسی اور کی سپورٹ کے اوپر اپنی سیاست نہیں کرنی ہے. نہ ہم کسی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اپنے پرابلمز کا. ہم نے خود دیکھنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے تئیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی پالیٹکس کو کس طریقے سے اور امپروو کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جو بیسک پرپز ہے، بیسک کمٹمنٹ ہماری ہے، ملک کی بہتری، ملک کی بھلائی جو ہے، اس کے لیے ہم کیسے بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے. یہ جو ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے عمران خان صاحب نے، یہ کس سے، یہ گورنمنٹ سے، اپنے سیاسی حریفوں سے مذاکرات کے لیے بنائی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ یہ جو مذاکرات کا پروسیس ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ہوا تھا. اس میں 3 راؤنڈز ہوئے تھے جس میں کہ ہم نے خاصی لچک دکھائی تھی.
ہم نے حکومت کا جو ڈیمانڈ تھا کہ وہ تمام ملک میں ایک ہی دن میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ کنسیڈ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ہماری ڈیمانڈ کے اوپر بالکل فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی دی، اس لیے اس وقت وہ مذاکرات جو ہوتے 3 اتوار کے بعد ناکام ہو گئے تھے اور ہم نے اس کی رپورٹ اپنے تئیں سپریم کورٹ میں جمع کرا دی تھی۔ مذاکرات کا آپشن پولیٹیکل پروسیس کے لیے اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی اپنے جو ڈفرینسز ہیں، اپنے اختلافات جو ہیں ان کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ یہی پولیٹیشین کی جو لڑائی ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں، ان کے تھرو ہوتی ہے، اور کوئی ہمارے پاس یہ مذاکرات کی کمیٹی حکومت سے مذاکرات کے لیے بنی ہے، وہ کمیٹی بنا دی ہے کہ اگر انٹرسٹڈ ہیں، اگر مذاکرات شروع کرنے میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ کافی آوازیں حکمران طبقے سے بھی آتی ہیں کہ جی مذاکرات کرنی چاہیے، اپوزیشن بھی ہے ان کے اندر سے، پچھلے 2 دنوں میں بہت سی اپوزیشن آئی ہے، لیکن آئی فیل کہ وہاں بھی سینئر ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ چاہیں گے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کر کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اس لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی، انہوں نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں، اگر بات کرنی ہے تو کر لیجئے، نہیں تو ہم مجبور نہیں کر سکتے کسی۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خان صاحب کی کچھ اسٹیٹمنٹس یہ بھی ہے کہ میں ان سے کیا بات کروں، ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، اور جن سے بات کر رہی ہیں ان کو میں پیغامات بھجوا چکا ہوں، وہ جواب نہیں دے رہے۔ I will limit myself to saying کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، جس نے بھی بات کرنی ہے کر لے، جس نے بھی کرنی ہے کر لے۔ اور یہ بتا دیجیے سر کہ ایک سینیریو کہ اگر گورنمنٹ اب یہ کہتی ہے، جو کہ وہ کہہ رہی ہے کبھی کھلے الفاظ میں کبھی نہیں، کہ بھائی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، میننگ کہ اگست کے آس پاس جب نیشنل اسمبلی کا ٹینیور ایکسپائر ہوگا، مڈ اگست میں اسمبلی ایکسپائر، مڈ اکتوبر میں سم ویئر اراؤنڈ مڈ اکتوبر میں الیکشنز پورے پاکستان کی ایک ساتھ۔ سر یہ اسپیسیفک بات پاکستان تحریک انصاف کو قابل قبول ہے، یا آپ کا کہنا ہے کہ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، ہمیں پنجاب کا الیکشن اکتوبر سے پہلے چاہیے؟ کیا کیا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے؟ ہماری جو پوزیشن ہے، اب ہم نے کہا ہے کہ جب مرضی الیکشن کرائیں، جتنے مرضی بندے ہمارے توڑنے ہیں توڑ لیں اور الیکشن کروائیے، الیکشن جب بھی کروائیں گے، جیسے بھی کروائیں گے، پی ٹی آئی اس الیکشن کو جیتے گی۔ پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس بالکل ٹیمپر نہیں ہوئی ہے، بڑی ہے، ایز آئی سیڈ، اکتوبر میں کرائیں، سپٹمبر میں کرائیں، نومبر میں کرائیں، جب مرضی کرا لیں۔ آپ نے کہا اگین کہا جتنے مرضی چاہے بندے توڑ لیں، بندے کون توڑ رہا ہے آپ کے؟ بندے توڑ رہے ہیں جی جو بیٹھے ہوئے حکومت میں، پہلے میں نے جواب دیا، آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ توڑ رہی ہے، پی ڈی ایم آپ کے بندے توڑ رہی ہے، جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور کس کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ ہاں، اور کس کو ٹھہرائیں گے؟ ٹھیک، پی ڈی ایم بندے توڑ، ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ حسن صاحب سے بات کر رہے تھے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ٹی آئی کے بندے توڑ رہی ہے، اور وہ بلکہ رؤف صاحب سے جب میں نے کہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلا کہہ رہے ہیں کہ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں سوال، اور کون توڑے گی بندے؟ مطلب کیا اسٹیبلشمنٹ توڑے گی کیا؟ مطلب ظاہر پی ڈی ایم ہی توڑے گی، اور کون توڑ سکتے؟ تو یہ ٹھیک بات ہے، ان کو یہ بھی ایک اناپروپریٹ کوشچن لگا ہوگا شاید کہ آف کورس پولیٹیکل اپوننٹ توڑیں گے، کوئی ایجنسیاں توڑے گی یا بندے؟ اور رؤف صاحب نے اپنے رائے سنی۔ بریک کے بعد ابرار الحق صاحب سے بات کرتے ہیں، جہاں کل لندن میں ابرار صاحب نے پہلے پارٹی چھوڑی ہے، پھر وہ کل لندن میں کچھ ہوا، معاملات سارے ہوئے۔ ابرار الحق صاحب سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پہ خوش آمدید کہتے ہیں، ابرار الحق صاحب سے بات کریں گے، اور اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر انوش سود صاحبہ سے، جو کہ ایس ایس پی ہے انویسٹیگیشن لاہور کی۔ اوور دا ویکینڈ آپ نے دیکھا اچانک رات میں رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس اطلاع ہے، کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے جناب کہ یہ پی ٹی آئی کا یہ منصوبہ ہے۔ ایک اور الزام بھی لگا ہے، اور دوسرا ہے کہ جناب وہ یہ الزام لگائیں گے کہ جناب ایک ریپ کمٹ ہوا ہے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے پریس کانفرنس کرنا کہ کہیں کچھ ہو گیا ہے نہ کرے، اور اب یہ پہلے سے کور اپ سٹوری اس کو بنا رہے ہیں۔ اس سوالات ایسے ہیں کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے، تو یہ تو اس پہ وہ کال پر سنائی کیوں نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ لیکن بہرحال ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ہیں ڈاکٹر انوش صاحبہ، ان سے اس بارے میں پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ آپ یہ بتائیے، آپ کا کچھ اسٹیٹمنٹس بھی دیکھے ہم نے کہ لاہور کی حد تک آپ بتاتی ہیں لاہور میں اس وقت کتنی خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یعنی 9 مئی سے ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں جو گرفتار ہیں اس وقت؟ نمبر ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے، ہمارے پاس لاہور میں اس وقت 10 ہیں، یہ نمبر میں 10 خواتین موجود ہیں جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں۔ ان میں سے 9 ہیں آئی ڈی پریڈ پر بند ہیں، اور جو ایک ہے وہ جوڈیشل ہو چکی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد۔ اوہ، تو آپ نے یہ جو کہا کہ میں ملی ہوں اور آئی کین اشور کہ کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے زیادتی تو نہیں بلکہ کوئی اور ناروا سلوک بھی نہیں ہوا، تو یہ ان 10 خواتین سے متعلق کہا ہے آپ نے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے, بیکاز اٹ واز بینگ کلیمڈ کہ یہاں پر موجود جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور اسپیشلی نام لیا گیا تھا. سو اٹ واز ناٹ اباؤٹ, اٹ وازنٹ اے رینڈم اسٹیٹمنٹ, بیکاز وی ہیو بین کمیونیکیٹڈ بائی نیم, جس میں خدیجہ شاہ کا نام بار بار لیا جا رہا تھا. اینڈ آئی آلسو happened to read few tweets and those were forwarded to me as well. So because as it was particularly related to these women, one of these women, so it was related to Lahore in fact. So that's why humne ye visit bhi kiya, and CM Punjab was really concerned about it. So on his direction we went to Kot Lakhpat jail and visited them. اور اس کے بعد میں نے خود ان کو ملا ہے اور ان سے باری باری پوچھا ہے, اور اسپیشلی as it has been popped, it has been like بہت زیادہ اس کو سروس کیا جا رہا تھا اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ بات ہو رہی تھی خدیجہ شاہ کے بارے میں. دیکھیے I met her, I asked her particularly کہ آپ کو کوئی ایشو ہے, آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے یا کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے تو just do let me know. And she was apparently all right. اس نے مجھے یہ بتایا بھی کہ she is fine, and she just said کہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے اور اس کے لیے مجھے میڈیسن چاہیے تھی, وہ جو مجھے پرووائڈ کر دی گئی ہے. I again asked her anything else you want, then she said کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, بس یہ ہے کہ مجھے پروسیس بتا دیں کہ آگے لاء کا کیا ہوگا. So that I explained to her. اور اس کے علاوہ اور بھی جو خواتین تھی وہاں میری ان سے بھی بات ہوئی ہے. I asked the same question from everyone and everybody was like ادھر. اس کی آپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ ذمہ داری لے رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے خدیجہ صاحبہ؟ دیکھیے وسیم, let me explain you a little bit, because you know جیل ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے چلا جائے گا اور جیل میں یہاں پہ کوئی انارکی پھیلی ہوئی ہے. میں کو یہ ایشور کر رہی ہوں, اور یہ کو پہلے سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ there is a whole system in place in the jail. There is whole SOP which is being followed by everyone. وہاں پہ ایک انٹرنس کا طریقہ کار ہے, وہاں پہ 150 کیمراز لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ فیمیل کی جیل الگ ہے اور فیمیل کی جیل کی انٹرنس پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. آپ 2 گیٹ کراس کر کے وہاں انٹر ہوتے ہیں اور ایک کوئی بھی میل ممبر وہاں انٹر ہی نہیں ہو سکتا ہے. when it at the first place ایک میل ممبر جا ہی نہیں سکتا اندر, تو خدا نہ خواستہ اس طرح کی بات اور اس طرح کی ٹویٹ یا اس طرح کی کوئی بھی بات, how is it even possible? بہت شکریہ ڈاکٹر انوش صاحب ہم سے کر رہی تھی. ابرار الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی حال ہی میں چھوڑا. ظاہر ہے تو وہ خبروں کی زینت بنی ان کی پریس کانفرنس بھی. ابرار صاحب کی پارٹی افیلیشن کے ساتھ ساتھ جو کہ پارٹی کے سے منسوب کوئی بڑے ترانے ہیں وہ ابرار صاحب نے گائے ہیں, تو وہ اس کی اپنی سگنیفیکینسی. ظاہر ہے ابرار صاحب ایک سیلیبریٹی ہیں تو اس حوالے سے بھی. پھر اس کے 48 گھنٹے بعد ابرار الحق صاحب دوبارہ خبروں میں اس وقت آئے جب وہ لندن میں ایک کانسرٹ میں گاتے ہوئے نظر آئے. جناب سوشل میڈیا پہ بات ہوئی کہ یہ دیکھیے 2 دن پہلے تک جناب رو رہے تھے, اب یہ دیکھیے کیا خوش و خرم ناچ گا رہے ہیں, کیا کون سا دکھ تھا انہیں, ایسا کیا. یہ میں بات کر رہا ہوں جو کہ کچھ لوگوں نے کی یا کافی لوگوں نے کی. پھر اس کے بعد کچھ کلپس چلی سوشل میڈیا پہ جو کہ اس وقت ہر وقت ہر جگہ پر چل رہی سوشل میڈیا پہ کہ جناب وہ بدمزگی سی کچھ نظر آتی ہے ان کی تقریب میں. اب وہ تقریب سے پہلے بعد میں درمیان میں ہمیں نہیں پتہ چلا کہ سب نے کلپس دیکھی کہ کچھ ہو رہا ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, چیخو پکار ہو رہی ہے, ابرار صاحب جا رہے ہیں, بلکہ ابرار صاحب ہمیں پھر اس انداز میں نظر آیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں, کیا ہیں, ذرا اگر وہ دکھا بھی سکیں وہ منظر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ابرار صاحب جب پوچھ رہے ہیں. لیکن یہ کالے آگے نہیں, وہ جو پیچھے لوگ ہیں نا, اور یہ اس طرز کی یہ ساری چیزیں ہوئیں. ابرار الحق صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابرار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. اس وقت ہر جگہ آپ مختلف حوالوں سے ڈسکس ہو رہے ہیں. سر پہلے تو میں آپ ذرا مجھے بتا دیجیے بجائے اس کی کہ میں I hope you will not find it an inappropriate question. میری عادت ہوتی ہے کہ میں قیاس کرنے کے بجائے براہ راست متعلقہ بندے سے پوچھ لوں کہ بھائی اس کا موقف کیا ہے. تو ابرار الحق صاحب آپ بتا دیجیے بریفلی, اس کے ورژنز ہم نے بہت سارے سن لیے کہ یوں بھی ہوا, کسی نے کہا یوں نہیں ہوا, یوں ہوا, کسی نے. کل کیا ہوا لندن میں آپ کے کل کیا ہوا ذرا بریفلی بتا دیں پہلے. اوکے بدامی صاحب, پہلے تو میں ایک بات کر دوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں اس طرح سے بولتا, اور جو بھی بات کروں گا نا میں بالکل سچ پہ مبنی کروں گا. 2 مہینے پہلے ایک پروگرام ہمارا ڈسکس ہوتا ہے, پراپرٹی ایکسپو ہونے جا رہی ہے, جس میں علیم خان صاحب نہیں ہیں, جس میں باقی بڑے جو ہمارے ٹائکونز ہیں پراپرٹی کے وہ ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اب علیم خان صاحب کی پراپرٹی کے سے یہ غلط ہے, نہیں ان کا تعلق اس سے. مد نظر رکھتے ہی بول رہا ہوں ٹھیک کہ وہ علیم خان کی ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے, وہ ایک پراپرٹی ایکسپو ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے تمام بڑے جو پراپرٹی سے بیچنے والے لوگ ہیں ان کا ایک ایکسپو ہے. 2 مہینے پہلے اس کی ڈسکشن ہوتی ہے, اور وہ صرف
میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ مچ ول یو چارج, میں ان سے کہتا ہوں نہیں میں اتنا نہیں اتنا لوں گا. انہوں نے کہا چھوڑ دیں ہم اتنا نہیں دے سکتے. میں نے کہا یار تم چھوڑو اس بات کو, یہ بتاؤ سہارا کو کیا دے سکتے ہو. انہوں نے کہا ہم فنڈ ریزنگ کر دیں گے, تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے تو آپ کو اچھی سپورٹ مل جائے گی. اچھا, سو آئی فارمڈ دس ایونٹ وداؤٹ اینی ریمونریشن جسٹ فار سہارا فار لائف ٹرسٹ وچ از اے رجسٹرڈ چیریٹی ان UK. اچھا, یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا, طے ہو گیا. اب سچویشن ڈیولپ ہوئی, چھاپے ہمارے گھر میں بھی, باقی چیزیں میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا. میری پریس کانفرنس کا دن آ جاتا ہے اور مجھے پالیٹکس چھوڑنی پڑتی ہے. آپ تحریک انصاف کی بات تو نہ کریں, میں یہ کہا کہ آئی ایم لیونگ پالیٹکس فار ناؤ. خیر وہ بات میں نے کی, اور اس کے بعد ساتھ ہی میں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا اسی پریس کانفرنس کہ 3 دن کے بعد میرا ایک ایونٹ ہے جو میں نے پہلے سے رکھا ہوا ہے, اس میں سارا کچھ سہارا کے لیے ہے. اگر میں وہاں پہ اب اگلی بات نہیں میں نے بتائی ان کو کہ اگر میں وہاں نہیں جاتا تو ہمارا جو رجسٹریشن ہے سہارا کا لنڈن میں وہ کینسل ہو سکتا ہے, ہمارے اوپر کیس ہوگا, اور جو پیسے ہم سہارا جو 70% ہے تقریباً ٹوٹل سہارا کا جو بنتا ہے, اور جو بھی 40-50 ہزار مہینے کا وہاں پہ لوگوں کو علاج مفت ملتا ہے, وہ یہاں سے کنٹریبیوشن کہہ رہے ہیں کمٹمنٹ 2 مہینے پہلے کی تھی, اور ورنہ لیگل وہ سو کر دیتے اگر آپ کمٹمنٹ آنر نہ کرتے, اور سہارا یہاں پہ بند ہوتا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, اس کے لیے کانسیکوینسز ہوتے. آپ پہنچ گئے, آپ نے فنڈ ریزنگ کر لی, اور میں نے یہ سوچا کہ میں پریشان تو بہت ہوں, ہم سب پریشان ہیں اس وقت, سارے پاکستانی, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اگر کوئی سچا پاکستانی ہے نا تو وہ میرے نہ آنسو مگرمچھ کے تھے اور نہ وہ, ہم سب کو پتا. اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں ان سے زیادہ پریشان ہوں, کیونکہ میں 15 سال ایک پارٹی کو دیے ہیں, میں نے اپنا بلڈ اینڈ سویٹ دیا ہے, میں نے اپنا وقت دیا ہے, میں نے اپنی ایموشنز دیے ہیں, میں نے اپنا ترانے دیے ہیں, میں نے سارا کچھ اس پارٹی کو دیا ہے. تو میں بڑا شدید ڈیواسٹیٹڈ نہیں ہوتا جیسے بندہ, میں وہ تھا. اور یہ میں سوچ کے آیا, میں نے کہا کہ میں نے اس کا ذکر بھی کر دیا تھا کہ میں فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے. خیر جب ہم یہاں پر آئے تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ آج ہم نے ایکسٹرا سیکورٹی ارینج کی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میرے پاس ایک صحافی آیا تھا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ ابرار سے انٹرویو لینا ہے, اور اندر سے جو کچھ صحافی ایسے ہیں جو نون لیگ کا, میاں صاحب کا گھر کدھر ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کے سامنے, اور وہاں پہ وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے فقیر وہاں جا کے, یہ اس کے الفاظ تھے, جیسے فقیر وہاں کھڑے ہوتے ہیں لفافہ لینے کے لیے. ان لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر پتہ نہیں انڈے بجائیں گے یا کیا بڑا کریں گے. ٹھیک ہے, خیر وہ انڈے شنڈے تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو دکھا رہے ہیں نا, شکر ہے اللہ کا کہ کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. یہ ہوا یہ کہ جب شو ہو گیا, فنڈ ریزنگ ہو گئی, سب کچھ زبردست ہو گیا. جب وہاں سے گاڑی تک جانا تھا تو سیکورٹی میرے ساتھ جا رہی تھی, یہ سارے آگے آ گئے انٹرویو لینے والے, اور ان میں سے 2 جو خطرناک ترین ہے, اب میں نہیں بتاؤں گا کہ کون سا, مجھے بھی انہوں نے منع کیا تھا, اور وہ سب کو پتا ہے. یہاں پہ UK میں جو ہماری PTI والے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے, سب سے کسی بیس سے بھی ان سے PTI والوں سے پوچھ لیں, یہاں پہ کوئی PTI کا بندہ نہیں تھا. یہ ان کے پلانٹڈ لوگ تھے اور صحافی تھے جنہوں نے میرے پہ بالکل اٹیک کیا, اور انہوں نے کہا ہم نے سوال پوچھنے ہیں. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں جواب کیوں نہ دوں ان کو. تو ہمارے کچھ لڑکے ان کو روک رہے تھے کہ نہیں دینا ان کو جواب, ہم نے نہیں دینا. میں نے کہا یار تم صبر کرو. اب میں اپنے دوست کو کہہ رہا ہوں کہ تم پیچھے ہٹو, مجھے بات کرنے دو, مجھے اس سے کرنے دو, یہ اپنے ہی بندے ہیں, سوال کریں گے میں جواب دے دوں گا. وہ مجھے کہہ رہے نہیں کرنے دینا. تو اس طرح کی جو چیز وہاں پہ کیپچر ہوئی, اس کو کچھ اس طرح سے پروٹرے کر کے, اور پھر مجھے سیکورٹی نے وہاں سے نکال دیا. اب میں گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا تو میں نے جا کے وہاں سے ان سے کہا یار یہ صحافی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کو بلا لو, وہ جو سوال کریں گے ہم جواب دے دیں گے. اب ایک بندہ میرے کان میں آ کے ادھر سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نا کچھ وہ لوگ بلائے ہوئے ہیں, کچھ افریکنز ہوتے ہیں, انہوں نے, آپ نے دیکھا ہے آپ کے منہ پہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے, وہ یہ ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی شرارت ابرار بھائی کرنی ہے. اب ظاہر ہے پاکستانیز تو ان کے ساتھ ہیں کوئی نہیں ان کی پارٹی میں, تو وہ آ رہے تھے جی یہاں سے کہ ان کے اوپر اٹیک. تو میں نے اس وقت یہ پوچھا کہ یہ کون ہے, مجھے بتاؤ, پہلے مجھے بتاؤ یہ کون ہے جو اب وہاں پہ چلا. خیر وہ اتنی زیادہ ہوگی, لیکن اصل بات ہے کہ جب پریس کانفرنس شروع ہوئی اور وہ لوگ آئے انٹرویو کرنے کے لیے وہاں پہ, تو بڑے آرام سے بات ہوئی, پریس کانفرنس ہوئی, اور اس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے, یعنی اس چیز کا جس کا ذکر ہونا چاہیے. آپ یعنی ابرار صاحب میں کو سم اپ کروں تو آپ بتائیں گے میں ٹھیک کروں. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی نہ کوئی ناراض تحریک انصاف کا آدمی آیا تھا جس نے چیخ پکار کی ہو کہ یار آپ پارٹی چھوڑ کے یہاں پہ کیا کر رہے ہو, نہ کوئی, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں یہاں تک ٹھیک کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, نہ کوئی نون لیگ کے لوگ آئے تھے کہ ہمارا سیاسی مخالف ہے اس کا پروگرام خراب کرو,
کچھ صحافیوں سے انٹریکشن تھا جو کہ آپ کے آرگنائزر سمجھتے تھے کہ اٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا کہ ان سے انٹریکٹ کریں, آپ سمجھتے تھے کر لیں, اس میں بدمزگی ہوئی, دیٹ واز اٹ, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ صحیح میں نے سم اپ کر دیا. اچھے بات, آخری بات دوسری یہ ہے, ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, یہ سارا جو بھی ایپیسوڈ ہوا, اور میں نے پھر ایک ٹویٹ بھی کی کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایک بڑا نیکی کا کام کرنے آیا ہوں, جو میں اوریجنلی بلیو کرتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں, کیونکہ بادامی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح 9 مئی کے بعد بھی جو پکڑ دھکڑ ہوئی, جو بھی ہوا, ہمارے تحریک انصاف کے کارکنان صبح دکان کھولتے ہیں یا کوئی آفس چلا جاتا ہے, ابرار اسی طرح سے کانسرٹ کرنے کے لیے گیا, ابرار کوئی وہاں پہ بھنگڑے انجوائے کرنے کے لیے نہیں گیا تھا, وہ ایک کاز کے لیے گیا تھا جو 2 مہینے پہلے فکس ہوا تھا, ورنہ ہماری چیریٹی بند ہو جاتی. کمٹمنٹ تھی, آپ کو آنر کرنی تھی. ایک ضمنی سوال ابرار صاحب, ابھی آپ دیکھیں اس میں آپ تحریک انصاف کو بری ذمہ کہہ رہے ہیں, نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں, اور آپ صحافیوں کو ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ شرارت ہی کرنی تھی تو پھر آپ نے خود بتایا کہ بعد میں جب آپ نے کہا مجھے انٹریکشن کرنے دو تو انٹریکشن ہوا اور بہت اچھے طریقے سے ہوا, تو اگر انہوں نے شرارت کرنی ہوتی تو انٹریکشن کے دوران کر دیتے, شرارت نہیں ہوئی نا, تو شاید وہ بھی آرگنائزر ذرا زیادہ کیئرفل تھے کہ یار کچھ ہو نہ جائے. آرگنائزرز بھی کیئرفل تھے, ان سیکیورٹی بھی زیادہ تھی, اور وہ جو لوگ پیچھے تھے نا افریکنز ٹائپ, وہ آگے نہیں آ سکے, تو شکر اللہ کا کچھ نہیں ہوا. لیکن اس ساری چیزوں میں جو مس ریڈ کی وہ بات یہ تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ صرف میں اپسٹ ہوں اور میں پریشان ہوں, میں لو ہوں, میں ڈپریسڈ ہوں, میرے لوگ یہاں پہ سمجھیں گے. لیکن جب یہ چیز پورٹرے کی گئی اور میں کمنٹس لوگوں کے پڑھتا رہا تو مجھے اس سے کافی زیادہ تکلیف ہوئی, اور میں نے محسوس کیا, دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی غلطی کر کے نا اس پہ ڈٹ جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسیس کرتے ہیں, لوگوں کی بات کو غور سے سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے. بادامی میں جتنا خود ہرٹ ہوں, میری فیملی اس وقت میرے گھر میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بے وفا لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا آج کہ مجھے یہاں پہ پھر بھی نہیں آنا چاہیے تھا, کہ ہمارے لوگ, اگر پاکستان لوگ میرے سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب ہم سہارا بند کرتے نا یار, لعنت بھیجے 100 سہارے اور بن جاتے. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں ان کو کنونس نہیں کر پاؤں گا کہ یہ ہسپتال کے لیے ایکٹیویٹی ہے, ہماری چیریٹی رجسٹرڈ ہے, یہاں بند ہو جائے گی. لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو کہا کہ اس کا نہیں کرنا چاہیے تھا, ابرار کو کر لینا چاہیے تھا, کوئی بات نہیں, اس کی پری کمٹمنٹ تھی. لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں دونوں صحیح ہیں, دونوں صحیح اس لیے ہیں کہ ایک شاید بہت بڑی کاز ہے, ایک دوسری طرف ہمیں ایک چیز میں صاحب سمجھتے نہ جاتے تو اچھا تھا, آپ بلکہ آپ اس پہ معافی, آپ معذرت کر رہے ہیں اگر لوگوں کی دل آزاری ہوئی تو. لوگوں کا آج دل میرے سے ناراض ہے, میں چاہتا ہوں میں ان سے پوچھوں میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں اس پہ پریشان ہوں, میں نے ان کو صرف اپنا کیس ضرور بتایا ہے, لیکن میرا بڑا دل دکھا ہے. میری زندگی کا یہ کالا ترین دن ہے, سیاہ ترین دن, جس میں میرے لوگ میرے سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. ایک آخر پہ بات ضرور کروں گا کہ ایک ٹیلی فون مجھے آج آیا معاذ کا, پنڈی سے. اس کی ٹون کچھ اور تھی, اور اس نے مجھے جو ایک خوشخبری سنائی ہے, میں اپنے سارے دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں جتنے لوگ بھی ہیں, خفا ہے یا نہیں خفا. اس نے مجھے کہا ابرار بھائی, جب اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے پاس آپ کے لیے ایک گفٹ ہے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک آیا ہے, جس کے ساتھ اس کا سرٹیفکیٹ بھی موجود. وہ آج کے دن میں نے آپ کو دینا تھا, شاید اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ واپس آئیں گے تو وہ آپ کو عنایت ہوگا. سو میں اس کو آج صبح سے کہہ رہا تھا یہ کالا ترین دن ہے میرے لیے, لیکن اب اس کو میں ناٹ اینی مور. تو ابرار صاحب لیکن یہ کہ یہ سب تو آپ نے کہا کہ میں بے وفا نہیں ہوں, لیکن ظاہر آپ نے اپنی پارٹی چھوڑی ہے نا, اور ایک مشکل وقت میں چھوڑی ہے, تو کیا آپ نے نہ چاہتے ہوئے فیصلہ کیا گیا؟ بادامی صاحب, بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہوتی مگر آپ وہ کرتے ہیں کسی وجہ سے. میں آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں, آپ ایک صحافی ہیں اور آپ کے معصومانہ سوال بالکل معصومانہ نہیں ہوتے, یہ آپ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے. ہاں, تو
اللہ تعالیٰ خیر والا وقت لے کر آئے. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ پرسپیکٹو یہاں کے لوگوں سے, یہاں کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جتنے بھی, ان سے بھی ضرور لیں, یہاں کی لیڈرشپ سے بھی لیں. ان سب لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے جس میں ان صحافیوں نے یہ حرکت کی ہے. اور میں لوگوں سے ایک بار پھر, یعنی آپ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ صحافیوں نے جو صحافی بندے لائے تھے, یعنی ایسا نہیں تھا کہ آرگنائزر چاہ رہے تھے کہ صحافیوں سے انٹریکشن نہ ہو اور صحافی زیادہ انٹریکشن ہو جائے اور بدمزگی ہو گئی, آپ کہہ رہے نہیں, وہ باقاعدہ بندے رہے, چونکہ وہ مطلب اب یہ ایک الزام ہے جس کا پھر وہ جواب دینے کا حق رکھتے ہیں, وہ پھر لندن میں تو وہ سو کر سکتے ہیں, یا آپ کہہ رہے نہیں بالکل وہ صحافی بندے لائے تھے گند کرنے کے لیے؟ سو کے لیے پھر میں بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں, میں زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا. پھر وہ صحافی نے ایک ایسے بندے کو ارینج کیا ہوا تھا جس کا تعلق کسی اور پارٹی سے تھا, میں نام بھی نہیں لیتا چلیں, ٹھیک ہے, اور وہ انڈے لے کر آیا ہوا تھا, اس کو سیکیورٹی نے پکڑ لیا تھا, 65 سال عمر کا بابا. سو ابرار صاحب آخری بات, 1 منٹ رہ گیا ہے بھائی, کوئی کسی کو ابرار صاحب بندے کا ہمیں چاہیے, پھر میں بھی جاؤں گا. سو ابرار صاحب یہ ٹورڈز دی اینڈ آپ نے کہا اپنے بیانات کو ری تھنک اور کرنا چاہیے. یو تھنک ٹوڈے از دا ڈے, جب آپ نے والا بیان جو ہمارے شو میں دیا تھا, بہت بات بھی ہوئی تھی کہ بھائی جوتا مارتا ہے کوئی, احسن اقبال کوئی گولی مارتا ہے اور یہ عوامی رد عمل ہوتا ہے. جوتا, گولی یا انڈا یہ عوامی رد عمل نہیں ہوتا, یہ گھٹیا حرکت ہوتی ہے. جو بھی کرے مذمت ہونی چاہیے, چاہے پلانٹڈ ہو یا آرگینک ہو, یہ گھٹیا حرکت ہے. ڈو یو ایگری وتھ می آن دس؟ I agree with this, لیکن اس کے لیے ساتھ ہی جیسے دیکھو میں نے ایک بات کی اور بڑے کھلے دل سے کی کہ میرے سے ایک غلطی ہوئی ہے. جی وہ تو کہہ دیا نا اب, ٹھیک, چھوٹا دل نہیں ہے, میرے سے غلطی, میں نے اپنی غلطی بھی ساتھ بدامی ایڈمٹ کی ہے. اگر کوئی اس طرح کا جوتا, گولی اور انڈا عوامی رد عمل نہیں ہے, یہ قابل مذمت ایکٹس ہیں. Am I right? یہ تو ڈیفینیٹلی قابل مذمت ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کسی بھی ٹالرنٹ معاشرے کے اندر, اور یہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہوا بھی نہیں ہے. یہ میں بہت شکریہ, لیکن آج میں نے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو اگر وہ کیا ہے تو میں نے اس کی معذرت کی ہے, معافی. بہت شکریہ ابرار الحق صاحب, یہ سارا کانٹیکسٹ بتایا کہ کیا ہوا تھا. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.